گریٹر اسرائیل کی تشکیل یہودیوں کی سب سے بڑی خواہش۔ ناظرین، امریکی یہودی جیمز واربرگ نے 17 فروری 1950 کو امریکی سینٹ پر واضح کیا تھا، آپ پسند کریں یا نہ کریں، دنیا میں ایک عالمی یہودی طاقت قائم ہو کر رہے گی۔ سابق صدر جمی کارٹر نے یہود نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بائبل کے دینی علوم کا ماہر ہوں اور اپنی بصیرت کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ سابق صدر ریگن ہر ہفتے ایک یہودی صومعہ میں عبادت کے لیے حاضری دیا کرتے تھے، جہاں اسرائیل کے لیے مزید زمین کے حصول کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ صدر ہل کلنٹن نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مورچہ لگا کر لڑنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ اسرائیل سے تل ابیب منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا، میں نے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آخر یہ گریٹر اسرائیل کیا ہے جس کی تشکیل کے لیے ہر یہودی دعا گو ہے اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہے؟ ہمارے بیشتر ناظرین اس حقیقت سے ناآشنا ہوں گے کہ گریٹر اسرائیل کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں وہ تمام اہم باتیں پیش کریں گے جن کو سن کر آپ یقیناً حیران اور پریشان ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ وہ اسرائیل و فلسطین میں یہودیوں کی اتنی کثیر تعداد آباد کرے کہ وہ مسلمانوں پر برتری حاصل کر کے ایسی ڈیموکریٹک حکومت بنائے جو کہ ماڈرن دنیا کے لیے قابل قبول ہو۔ اس مقصد کے تحت اسرائیلی حکومت یورپ سے آنے والے تمام یہودیوں کو اسرائیل کا شہری تسلیم کرتی ہے۔ انہیں نہ صرف اسرائیل کی شہریت دی جاتی ہے بلکہ ان کو اسرائیل آنے کے لیے مفت ایئر ٹکٹ، ماہانہ الاؤنس اور رہائش کے لیے مفت مکانات بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ پراپرٹی خریدنا چاہیں تو ان کے لیے عرب یہودیوں سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس وقت اس خطے میں یہودیوں اور مسلمانوں کا تناسب آدھا آدھا ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ یہودی فلسطین میں آباد ہونا خدا کا حکم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق کئی صدیوں کے بعد یہیں سے سلطنت یہود کا پھر سے آغاز ہو۔ ناظرین، گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا پہلا مرحلہ سب سے خوفناک اور بڑی جنگ کا قیام ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے دو اہم ترین مقدس مقامات کا انہدام، تیسرے نمبر پر معبد کی تعمیر اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر کو اس نئے معبد میں رکھا جائے گا۔ اگر ہم گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں تو اس میں ایک سانپ دکھایا گیا ہے جو ان تمام علاقوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے جو گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا میدان اسرائیل میں مجیدو نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہوگا، جس کے بعد گریٹر اسرائیل یا عظیم اسرائیل کی تشکیل کا مرحلہ آئے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مشرق وسطیٰ کے تمام مسلم ممالک شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں موجود تمام مسلمان ملک تیل اور گیس یا قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں۔ گریٹر اسرائیل کی تشکیل کے لیے ان تمام ممالک کو تباہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اقوام متحدہ کو بھی یہودی ریاست کی توسیع کے لیے اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی ان تمام قراردادوں پر سختی سے عمل کرایا جن سے اسرائیل مضبوط ہوتا ہو۔ فلسطینی علاقوں اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ اس بات کی دلیل ہے۔ یہ امریکہ کے بے درپے اقدامات اور اسرائیل کی مدد کا نتیجہ ہے کہ آج اہل فلسطین محض 22% حصے تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں اور زمین میں بادشاہت کا جو وعدہ اللہ نے ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا، لہٰذا وہ اپنی ارض موعود کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ارض موعود میں دجلہ و فرات کا تمام علاقہ جس میں پورا فلسطین، آدھا شام، آدھا عراق، پورا اردن اور آدھا سعودی عرب اور آدھا مصر بھی شامل ہے۔
احادیث کے مطابق دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ دونوں شہر حرمین شرفین ہیں جہاں کی سیکیورٹی فرشتے سنبھالتے ہیں۔ دجال کا مدینہ کی سرحد تک پہنچ جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر دجال پورے سعودی عرب کو فتح کر چکا ہوگا، لیکن اس کی ابتدا اس وقت ہوگی جب عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہودی عربوں سے اتنی نفرت کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ آنے والا آخری نبی بھی ہم ہی میں سے ہوگا، اس لیے وہ یہ ماننے سے انکاری ہو گئے کہ آخری نبی اسحاق کے بجائے اسماعیل کی نسل میں سے پیدا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ اب تک سارے نبی ہماری نسل میں بھیج کر آخری نبی عربوں میں بھیج دے۔ یہاں سے نسلی تعصب کا آغاز ہوا۔ بات صرف اسلام کی نہیں ہے، بات نسلی تعصب اور نسلی برتری کی بھی ہے۔ اس لیے اسرائیلی یہودی عربوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جان لیجیے، اسرائیلی یہودیوں کی کوشش اسرائیل تک نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ دیوار گریا سے لگ کر آج بھی یہودی اپنی اسی عظمت رفتہ کو یاد کر کے روتے ہیں اور آج بھی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی عظیم تر ریاست واپس حاصل کر کے رہیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے گریٹر اسرائیل کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہم 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کو اتنی طاقت دے دے کہ 1 کروڑ 50 لاکھ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔